اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اولاق ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ آج کا دن انتہائی اہم ترین ہے۔ یوں تو جیل میں جو قیدی آزاد قیدی ہے اس کی ضمانت ہو چکی ہے، مگر ابھی تک اس کو ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں اداروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ادارے کہاں پر ہیں، ان کے احکامات کدھر ہیں اور عمل کتنا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ IG اسلام آباد اور DC اسلام آباد کو ہٹایا جائے، لیکن وہ ابھی تک برا جمان ہیں۔ واللہ اس کرسی کے ساتھ کوئی ایسی ایلفی لگی ہوئی ہے، ایسا شہد لگا ہوا ہے یا کیا مسائل ہیں کہ اس سیٹ کو وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ ہے اداروں کی تضحیک۔ جب ادارے جو ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کرا سکتے ہوں، جب قانون گھر کی لونڈی ہو، جب قانون ایک موم کی ناک ہو جس کو جہاں چاہے ویسے موڑ دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، جب قانون و آئین کو گھر کی کنیز اور باندی بنا لیا جائے، تو وہاں پر تو جمہور کے حقوق سلب ہی ہوں گے، وہاں پر احکامات ردی کی ٹوکری ہی کی نظر ہوں گے۔ آخر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ ہم آ رہے تھے کہ آج کے دن جو ہے وہ انتہائی اہم ترین ہیں، اس وجہ سے کہ PTI سے یوں تو بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے اور رات بھر خبریں چلتی رہیں کہ مبینہ طور پر پرویز خٹک کو بلے کے نشان کی آفر کی گئی اور انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر رات گئے یہ بھی خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کو انہوں نے تردید کر دی ہے کہ کسی کو بلے کا نشان نہیں پیش کیا گیا۔ ادھر ماہر قانون اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے انتہائی کمزور ترین ہے اور یہ بھی سائفر کیس کی طرح اڑ جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اول تو بلے کا نشان ایسے کسی کو آفر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اسناد لے سکتا ہے، اور اگر پرویز خٹک کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا ہو کہ ان کو یہ نشان آفر کیا گیا ہو۔ بہرحال اب یہ تو بات اندر کی جو ہے وہ اندر والے ہی جانے کیا کچھ ہے، لیکن PTI جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جا رہی ہے اپنے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے۔ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ بلے کا نشان لے کر عمران خان کو شکست سے دوچار کر دیں گے۔ بات کسی حد تک یہ درست بھی ہے کہ جب بھی کسی کا انتخابی نشان لے لیا جائے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ووٹ کو ڈی ٹریک کرنا، اور ووٹر جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ قوم نے جو ہے وہ لکڑی کے بلے کی کوئی حیثیت نہیں رکھی اپنے لیے، اس کے لیے حیثیت ہے تو عمران خان، اس کے لیے حیثیت ہے تو عمران خان کی تصویر، ان کے لیے حیثیت ہے تو عمران خان، چلتا پھرتا عمران خان، ان کے لیے حیثیت ہے تو وہ لیڈر جو ملک اور قوم کے لیے آج قید و بند کی ناجائز سزائیں کاٹ رہا ہے، ان کے لیے حیثیت ہے اس لیڈر کی جو ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، ان کے لیے حیثیت ہے اس لیڈر کے لیے جو آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، ان کے لیے حیثیت ہے اس لیڈر کی جو تمام تر چیزیں اپنی عدالت کے تحت جو ہے حل کرانا چاہتا ہے، مگر یہ نظام ہی الٹا ہے۔ یہاں پر نظام ہی ایک عجیب و غریب سا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب رات گئے جو ہے پھر احد چیمہ کو جب کہا گیا، وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی، پھر صدر نے منظور کی، پھر مشیر احد چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہاں پر تو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نہیں سنتا، اس کے احکامات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، عوام کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو جو ہے وہ بالکل اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مگر ہم آپ کو یہاں یہ خبر دیتے ہیں کہ کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ہر صورت الیکشن لڑنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اگر یہ کپتان کو نااہل قرار دیتے ہیں تو پھر بھی وہ الیکشن لڑے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں جیسے جنوری جو ہے شروع ہوتا ہے، جنوری کے مڈ اور آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ PTI کے ہیں، کتنے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ووٹ چھینتے رہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات کبھی نہیں پیش آئے جیسے کہ اب آ رہے ہیں۔ کاغذات چھیننے کا سلسلہ تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہو۔ حالانکہ جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، تمام تر ان جو ہے کالے منصوبہ جات کے باوجود جو ہے PTI جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے کورنگ کینڈیڈیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں
कहीं कभी क्या ऐसा हुआ है? ये जो लाडले हैं जिन्हें लाया गया है, ये चाहते हैं कि इनके हलके में इनका मद्दे मुकाबिल ही कोई ना हो, ये अकेले लड़ें। आप ये देखें, कमाल हैरानगी की बात ये है कि कल जो है नवाज शरीफ की सालगिरह थी, कहीं मुल्क में आपको तकरीब नज़र आई? इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है और कहते हैं कि हम चौथी पांचवी बार जो है वज़ीर आज़म बनेंगे, और एक अपनी सालगिरह नहीं कर सके, एक अपना जो है अवाम में बैठ कर केक नहीं काट सके। अगर कोई तकरीब हुई है तो कोई 100-50 लोग, वो भी बंद कमरों में बैठ के तकरीब की है। ये तो मौका था कि मियां नवाज शरीफ की मुल्क भर में सालगिरह मनाई जाती, जलसे किए जाते, बड़ी बड़ी जगहों पे जम्मे गफ़ीर इकट्ठा होता, वहाँ पर केक काटे जाते, इनकी तकारीब होती। लेकिन इनको मालूम है कि अवाम जो है किस बात की मुंतज़िर है, वो अवाम इनको छोड़े ही नहीं। ये सालगिरह क्या मनाएंगे? ये तो इनकी इख्तितामी तकारीब होंगी अगर ये अवाम में निकलेंगे, और इसी वजह से अभी तक अवाम में नहीं निकल सके हैं। अंदर बैठ के बंद कमरों में इजलास कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अभी तक कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। जबकि पीटीआई जो जलसे करना चाह रही है, जो कन्वेंशन करना चाह रही है, उसको पाबंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कन्वेंशन करके भी इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बात हो रही थी पेशावर हाई कोर्ट की, तो बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को, और अगर ये सोचते हैं कि बल्ले का निशान उससे ले लेंगे तो भी जीत जो है वो कप्तान की होगी। अवाम ने बल्ले को निशान, बल्ले को वोट नहीं देना, अवाम ने वोट देना है तो इमरान खान को। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।